الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سن رہے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک جب رحم مادر میں منتقل ہوا تو یقیناً یہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے لیے بڑی خوش بختی کی علامت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں دوسری عورتوں کی طرح نہیں تھی، مجھے اولاً تو پتہ ہی نہیں چلا حمل کا، جیسے دوسری عورتیں ہوتی ہیں کہ کھٹی مٹی چیزیں کھاتی ہیں یا انہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، الٹی والی کیفیت ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کہا پھر پتہ کیسے چلا کہ آپ حاملہ ہیں؟ کہا ایک دن میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھی، تو اس کیفیت میں کوئی کہنے والا مجھے کہہ رہا تھا آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تو کونین کے سردار کی ماں بننے والی۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی بڑے عجیب و غریب کام ہونا شروع ہو گئے جو میری زندگی میں پہلے نہیں تھے، کہ میں باہر جاتی تو درخت، جانور، چرند پرند بھی مجھے سلام کرتے۔ میں بڑی حیران، کہتی ہیں کہ ہوتا یوں کہ بس اوقات کبھی کسی پتھر پر میرا پاؤں آ جاتا تو وہ پتھر جو ہے وہ موم سے زیادہ نرم ہو جاتا، اور آپ فرماتی ہیں پانی لینے کے لیے جب میں جاتی تو کنویں سے ظاہرہ پانی نکالنا ایک مشقت کا کام ہے، ڈول ڈالنا پھر باہر نکالنا، تو آپ فرماتی ہیں ہوتا یوں کہ میں جاتی تو ایسے کنویں کے اندر جھانکتی تو پانی خود بخود ہی اوپر آ جاتا۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن میں طواف کعبہ کرنے کے ارادے سے نکلی کہ جا کر طواف کعبہ کرتی ہوں، کہ کعبے کی برکتیں لوٹتی ہوں، ابھی حرم صحن میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں وہ کعبہ کہ ساری دنیا جس کا طواف کرتی ہے آج وہ میرا طواف کر رہا ہے۔ میں بڑی حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کعبہ کہ ساری دنیا تو تیرا طواف کرتی ہے اور تو میرا طواف کر رہا ہے۔ تو کعبے نے دو ہی لفظوں میں جواب دے کر کہا ہے آمینہ میں ساری دنیا کا کعبہ ہوں اور میرا کعبہ تیرے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی اس کے علاوہ بھی بڑی ساری چیزیں بیان فرماتی ہیں جس سال یہ نور منتقل ہوا اس سے پہلے قریش کے اندر جو ہے وہ فقر و فاقہ، تنگ دستی کے معاملات چل رہے تھے، کات سالی تھی، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، سبزہ نہیں تھا، جانور بھی جو ہے وہ بالکل لاگر سے ہوئے تھے۔ تو جس سال یہ نور منتقل ہوا ہر طرف بہار آ گئی، سرسبز و شادابی آ گئی، بارشیں برسی، تو عرب کے لوگوں نے اس سال کا نام ہی سنۃ الفتح والابتہاج یعنی خوشحالی کا سال رکھ دیا۔ اب جب یہ نور منتقل ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی ابھی یہ نور منتقل ہوئے تقریباً بعض علماء کرام کے قول کے مطابق 4 ماہ، بعض کے نزدیک 6 ماہ۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام جو ہے وہ تجارت کے لیے سفر اختیار کیا، وہاں گئے تو واپسی پر طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، تو جب زیادہ طبیعت ناساز ہوئی تو آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو قافلے والوں سے فرمانے لگے یار تم اس طرح نہیں کرتے، تم چلے جاؤ، میں یہاں کچھ دیر جو ہے کچھ دن اپنے رشتہ داروں کے ہاں قیام کر لیتا ہوں، آرام کروں گا، تو اللہ نے چاہا تو آرام آ جائے گا، کیونکہ دور کے رشتہ دار تھے۔ تو جب وہ قافلہ مکہ المکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہے؟ کہا اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو وہ مدینہ ہی ٹھہر گئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حارث، اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو الحارث تھی۔ کہا بیٹا اٹھ، سب سے بڑا بیٹا تھا، کہ فوراً جو ہے وہ مدینہ المنورہ اپنے چھوٹے بھائی کی عیادت کے لیے چلا جا کے معاملات کی خبر گیری کر، لیکن شاید قسمت کو منظور نہیں تھا دونوں بھائیوں کا ملنا۔ عین اسی وقت
جب جو ہے وہ حارث مدینۃ المنورہ پہنچے، حضرت عبداللہ جو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی تھے، اس دنیا سے منہ موڑ چکے تھے اور آخرت کا سفر اختیار کر چکے تھے۔ کتنی حسرت ناک یہ موت ہے کہ ہے بھی غریب الوطن وہاں، اور نہ کوئی بہن پاس ہے، نہ کوئی بھائی پاس ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، اور نہ وہ چہیتی بیوی جو سب سے زیادہ آپ سے پیار کرنے والی ہے، اور عمر بھی آپ کی صرف 18 برس، اٹھتی جوانی، 18 برس کا نوجوان۔ آپ سوچیں کہ والدین بہن بھائیوں کو جو دکھ ہوا ہوگا وہ تو یقیناً بڑا دکھ ہوا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چہیتی بیوی جس نے اپنی خوشیوں کا سہرا ابھی باندھا ہی ہے، ابھی چند ماہ گزرے ہیں کہ آپ کا جو ہے وصال ہو گیا۔ باقاعدہ طور پر جو ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعض قصائد ملتے ہیں جس میں جو ہے انہوں نے حضرت عبداللہ کی شان میں قصائد کہے اور آپ کی فرقت میں جو ہے وہ غم کا اظہار کیا کہ کس قدر زیادہ جو ہے وہ مغموم ہو۔ اسی طرح ملائکہ نے بھی غم کا اظہار کیا، چونکہ عام مخلوق کو تو پتہ نہیں تھا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ ملائکہ تو کو پتہ تھا، ملائکہ سب کچھ جانتے تھے۔ ملائکہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پاک پروردگار، دیکھ تیرا محبوب دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا، کون پرورش کرے گا، کون اس کی نگہداشت کرے گا، کون خیال رکھے گا؟ ظاہر ہے جس طرح باپ ہوتا ہے اولاد کے لیے، دیگر لوگ تو نہیں اسی طرح ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے تو کیا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اے محبوب میں نے تیری پرورش کی ہے، میں نے تجھے پالا ہے، یہ بات ہی ختم کر دی ہے، میں ہی اس کی پرورش کرنے والا ہوں، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں ہی اسے جو ہے وہ نگہداشت دینے والا ہوں۔ پھر مزید آگے بڑھتے ہیں تو اب یہ نور جو دنیا کے اندر ظہور پذیر ہونا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اپنے نور سے محبوب کا نور جو ہے وہ بنایا ہے۔ اور یہ یاد رکھے، عقیدے کی بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا نور جو ہے اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، جز نہیں ہے، یہ تو کفر ہے۔ مراد کیا کہ جس طرح عکس ہوتا ہے کہ آئینے کا عکس ہوتا ہے، اسی طرح وہ عکس ڈالا، اس عکس سے جو ہے وہ محبوب کا نور جو ہے وہ مارز وجود میں آیا۔ تو جب یہ وجود میں آیا، پھر اللہ رب العزت نے دیگر ارواح کو پیدا فرمایا، تو عالم ارواح کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اپنی بارگاہ میں بلایا، وہ روحوں کو، اور بلا کر جو ہے اس وقت بنفس نفیس اللہ رب العزت نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ سن لو کہ میں تمہیں جو ہے وہ کتاب بھی دینے والا ہوں، حکمت بھی دینے والا ہوں، نبوت سے سرفراز بھی فرمانے والا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پاس ایک رسول آنے والا ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو جب وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم سب نے اپنے اپنے کلموں کو چھوڑ کر، تمہاری کتابیں منسوخ، تمہارا دین منسوخ، پھر تم سب نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور میرے محبوب کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ فرمان کن سے ہے؟ یہ ان ہستیوں سے فرمان ہے جن سے گناہ تصور ہی نہیں، اس لیے کہ بھائی یہ معصوم ہے، یہاں گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ انبیاء کرام ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کا یہ فرمانا، اور اس کے ساتھ ہی کیا فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا ہے، اس بات کا اقرار کیا ہے؟ اور جب انہوں نے عرض کیا کہ ہاں اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، تو فرمایا جب تم نے کر لیا تو پھر اس کے اوپر میرا بھی عہد لے لو۔ اللہ اکبر! اب اللہ رسالہ سرکار کی آمد
دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد۔ تو فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم بھی گواہی دیتے ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ اقرار کر لیا ہے۔ تو فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو فرمایا اگر اس کے بعد اس میثاق سے کسی نے روگردانی کی، تو بھئی یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں نا کہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوں، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یہ سارے آدم صفی اللہ، یہ سارے کلمے پڑھ رہے ہوں لوگ، اور اس وقت میں انبیاء کرام کا فرمانا چھوڑ دو یہ کلمے، اب صرف ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بڑی بات۔ فرمایا فمن تولی بعد ذالک، جو پھر گیا نا اسے، حالانکہ پھرنا نہیں تھا انہوں نے، وہ تو معصوم ہے۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جب اللہ رب العزت اس قدر شان والے لوگوں سے خطاب کر کے یہ فرما رہا ہے، تو اے عام لوگوں تمہاری کیا پھر حیثیت؟ یہ در حقیقت انبیاء نے تو چونکہ پھرنا نہیں تھا، ان کی نظر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو، شان کو جو ہے وہ اجاگر کرنا تھا کہ یہ وہ کمال کا محبوب تمہیں عطا فرما رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد جو ہے کسی کو دیا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے نا، تو میری اتباع کے علاوہ انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا، وہ میری ہی اتباع کرتے، اس قدر جو ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اپنے بارے میں خود ہی فرماتے ہیں، میں ہی دعائے خلیل ہوں، میں ہی بشارت کلیم ہوں، میں ہی نوید مسیح ہوں۔ حضرت ابراہیم نے ہزاروں سال جو پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس وقت جو دعا مانگی نا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے پاک پروردگار بھیج دے ہم میں اپنا رسول، کہ وہ رسول کے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو رسول بھیجنے کی ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں نا، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہی مانگ رہے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی نبوت کے منصب کے ساتھ ساتھ اپنی امت کو یہ بتایا کہ ان قریب اللہ کا محبوب آنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آ کر بشارتیں دی، ان کی بشارت کا تو ویسے بھی قرآن پاک کے اندر بھی ذکر فرمایا گیا۔ پھر سرکار کے دادا جا رہے ہیں حضرت عبد المطلب، جس طرح آپ نے پیچھے زمزم کے متعلق بھی خوابیں دیکھی، ان کی خواب یقیناً بڑی سچی خوابیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ ایک درخت جو ہے وہ زمین سے نکلنا شروع ہوا ہے اور تن آور ہو گیا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر نورانی ہو گیا، اس قدر اس سے نور چھلکنے لگا کہ اس سے زیادہ میں نے نورانی درخت آج تک نہیں دیکھا، اور اس کی شاخیں آسمان تک چلی گئی۔ اور میں نے دیکھا کہ عرب کے کچھ لوگ اس درخت کی شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ آگے بڑھے کہ جو لٹکے ہوئے ہیں انہیں مارے، تو ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل جس کی خوشبو میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں، وہ آگے بڑھتا ہے اور ان قریش کے لوگوں کو مار کر کمر سے پکڑ کر دور پھینکتا ہے، اور میں بھی آگے بڑھا کہ اس درخت کی ٹہنی کو، اس شاخ کو پکڑ کر جو ہے ساتھ لٹک جاؤں، تو مجھے روک دیا گیا، کہا نہیں تمہارا یہ حصہ نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کا حصہ ہے جن کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے۔ صبح اٹھے، بڑی عجیب سی خواب تھی، کاہنہ کے پاس گئے، جا کر اس سے تعبیر پوچھی تو اس کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ کہا عبد المطلب اگر یہ خواب سچی ہے تو اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کی سلطنت، جس کی بادشاہت، جس کی حکومت ساری دنیا پر ہوگی۔ اور وہی خواب جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو ہے ان کا خواب سچا ہوا۔ پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اب جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور میں نے بتایا جس طرح عام بچوں کی ولادت ہے اس طرح تو ولادت ہی نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام
سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اس چیز کو بیان کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں مجھے بار بار بشارت دی جا رہی تھی اور ساتھ ہی یہ بار بار کہا بھی جا رہا تھا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم محبوب کائنات کی ماں بننے والی ہو، اور یاد رکھنا ان کا نام محمد رکھنا ہے. محمد کا مطلب ہی کیا ہے؟ بار بار تعریف کیا گیا. علماء فرماتے ہیں محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف کی جائے. بلکہ یہودی اور مشرکین مکہ نے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، تو ان میں سے ایک سمجھدار بڑا آدمی تھا کہنے لگا یار تم کیا کمال کرتے ہو، اسے کہتے بھی محمد ہو اور پھر اس کی بات بھی نہیں مانتے کہ وہ تم محمد کہتے ہو تو محمد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف کی ہو، تو تم مزمم کیوں نہیں کہتے؟ معاذاللہ مزمم کا مطلب ہوتا ہے جس کی مذمت بیان کی گئی ہو. سرکار کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ایسے کہتے ہیں؟ سرکار مسکرائے اور میں دیکھو نا میرے رب نے میرا نام بھی ان کی زبانوں سے محفوظ فرما دیا ہے. اب مزمم وہ مزمم پتہ نہیں کون ہے، میں تو محمد ہوں. وہ جس کی بدتریفی کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کون ہے، میں مزمم ہوں. تو پھر وہ اپریل اور 12 ربیع الاول کا وہ مبارک دن آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی والدہ گرامی سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بذات خود بھی بیان فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت آیا تو میرے پاس صرف ایک ہی خطوط تھی، گھر میں چراغ بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد معاملات کچھ پیچھے آ چکے تھے، خوشحالی اتنی نہیں تھی، تو چراغ وغیرہ بھی کچھ نہیں تھا. آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو فلما فصل منی خرج منہ نور، آپ فرماتی ہیں مجھ سے ایک ایسا نور نکلا اضاء بہ، جس کے ذریعے روشنی پھیلی ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سارے کے سارے روشن ہو گئے، اور میں نے مکے میں رہ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا. علماء بیان کرتے ہیں اتنی بھی روشنی ہو جائے اتنی دور دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. اتنی بھی روشنی ہو جائے اتنی دور تو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. بھائی بڑا بھی دن چڑھ جائے تو یہاں سے ہم مدینہ تھوڑی دیکھ لیتے ہیں، بڑا بھی دن روشن ہو جائے تو یہاں سے مکہ تھوڑی دیکھ لیتے ہیں. علماء نے اس کا جواب دیا یہ سورج کی روشنی ہے اور وہ مصطفیٰ کریم کے نور کی روشنی ہے، جس میں آنکھیں اس قدر روشن ہو گئی کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں، اور جو پاس تھی وہ حضرت عثمان ابن عاص کی والدہ محترمہ فاطمہ بیان کرتی ہیں میں قریب تھی، مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ آسمان اس گھر کی طرف جھک رہا ہے، ستارے جو ہے وہ ٹوٹ کر اس کے قریب آ چکے ہیں، اور میں نے دیکھا تو مجھے صرف نور ہی نور نظر آ رہا تھا اور خوشبو ہی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت دوسرے بچوں کی مانند نہیں ہے، جس طرح عمومی طور پر ہوتا ہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گندا ہوتا ہے، دائی اس کو دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، پھر پاؤڈر شوڈر لگاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، تو پھر باہر لے کر آتی ہے. ولادت عمومی طور پر اسی طرح ہے، چاہے ڈاکٹر اقبال ہے یا قائد اعظم ہے یا ہم میں سے کوئی شخص ہے، ولادت عمومی طور پر اسی طرح ہوتی ہے. لیکن قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اس طرح نہیں ہے. آپ علائشوں سے بالکل پاک، صاف ستھرے، گندگی کا وجود بھی نہیں. آپ اس طرح دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ خود بیان فرماتی ہیں فلا ودتہ نظیفا، میں نے ایک صاف ستھرا پاکیزہ ماں بھی قاذر، جس کے اوپر گندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، اس بچے کو جو ہے وہ میں نے جنا. اور جس طرح سب سے پہلے پیدائش کے بعد سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے کہ ناف جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے. ماں کے ساتھ ایک تعلق بچے کا اس ناف کے ذریعے ہی ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے بچے کو خوراک ملتی ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ناف بریدہ تھے، ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی.
اور چونکہ عرب کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی یہاں یہی ہے ماحول کہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے ختنے کیے جاتے ہیں، 7ویں دن کر لیں، 8ویں دن کر لیں، جس قدر آسانی ہوتی ہے اسی قدر جو ہے وہ، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اور کمال کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ گرامی بیان فرماتی ہیں کہ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی سر سجدے میں رکھ کر مٹی کو ایک مٹھی میں پکڑ کر اسی وقت بلند آواز سے اللہ کی تسبیح فرمانا شروع کر دی۔ میں پہلے ہی بڑی حیران تھی، کچھ معاملات میں پہلے ہی بڑی پریشان تھی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی ابھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں پریشان ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کلام کیا تو آپ کے دادا جان ہیں حضرت عبد المطلب، وہ کہتے ہیں میں تو اس وقت طواف کعبہ کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، مولا خیر فرمائی خیر فرمائی۔ کہتے ہیں لیکن اچانک میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ آمینہ کے گھر کی طرف جھکا جا رہا ہے، جھکتا ہی جا رہا ہے، جھکتا ہی جا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ ہی خیر کرے، کیا ہونے والا ہے؟ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں بھاگ کرنا حضرت آمینہ کے گھر کی طرف آیا تو حضرت آمنہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ آپ کے بچے کی عجیب ہی خلقت، عجیب ہی پیدائش ہے۔ حضرت عبد المطلب سمجھے کہ شاید، کہا الیسا بشرا سویا، کیا وہ بچہ ٹھیک ٹھیک پیدا نہیں ہوا؟ مطلب کوئی اعضاء کے اندر کمی، کوئی زیادتی، کوئی مطلب عیب والا بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو آپ مسکرائی، کہا عیب تو ہے ہی نہیں، اور پیدائش کے معاملات کو بیان کرنا شروع کیا، کیا اس طرح اس طرح اس طرح، اور فرمانے لگی ابھی کچھ ہی دیر گزری ہے واپس آئے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا پیدائش ہوئی تو کچھ ایسی مخلوق میں نے دیکھی جو اس سے پہلے میں نے دیکھی نہیں، نورانی مخلوق آئی، آ کر مبارکباد دی اور ان کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر کہنے لگے چلو ان کو دنیا کی سیر کرائیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میرا محبوب دنیا میں تشریف لایا ہے، ساری دنیا کی سیر کراؤ اور سب لوگوں کو بتا دو یہی وہ محبوب ہے جسے اس دنیا کی حکومت دے کر بھیجا گیا ہے۔ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، اسے منگتے نو نہ موڑی، زمانے سارے خزانے سارے تیرے۔ سب کچھ محبوب کو جو ہے وہ عطا فرما کر جو ہے وہ بھیجا گیا۔ پھر ملائکہ جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر نکلے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ دریاؤں، سمندروں، جنگلوں، ہر جگہ جو ہے وہ محبوب کو لے جایا گیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرایا گیا۔ پھر محبوب سیر فرما کر ابھی ابھی واپس آئے۔ یہ کیا کمال، کیا بات کر رہی ہو؟ اور پاکیزگی سے بالکل صاف ستھرا۔ کہا وہ جو ہمارا ایک رواج ہے، ہمارا ایک ٹونا ہے، عرب کے اندر یہ ایک ٹونا ہوتا تھا کہ جب بچے کی پیدائش رات کے وقت ہوتی تو ایک ہنڈیا اس کے اوپر لٹکا دی جاتی، پھر کیا کیا جاتا کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ہانڈی ٹوٹتی، اس کو توڑتے اور اس کے اندر جو مٹی ہوتی اس کے اوپر ڈال دیتے۔ یہ ایک ٹونا تھا، جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض ٹونے چلتے ہیں۔ کہا تو وہ ہانڈی کا کیا بنا؟ کہا کمال کی بات کرتے ہیں، میں نے ابھی بتایا ماں بھی قادر ان کے اوپر گندگی آئی نہیں ہے۔ جب جہاں گندگی آتی ہے، رحم مادر میں عمومی طور پر گندگی آتی ہے، تو کہنے لگی جہاں گندگی آتی ہے وہاں سے وہ پاک صاف ستھرے آئے ہیں تو دنیا کی گندگی انہیں کیسے لگ سکتی تھی؟ کہا کیا بات کر رہی ہو بتاؤ؟ کہا پیدائش سے پہلے ہی ہانڈی ٹوٹ گئی، مٹی نیچے گری، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی میرے لخت جگر کے اوپر جو ہے وہ مٹی نہیں گری بلکہ وہ صاف ستھرے پاکیزہ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بڑی کمال کی ولادت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام
یہ سیدہ آمینہ خود بیان کرتی ہیں نا کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی تو کیا ہوا کہ کعبے نے طواف کیا. علامہ جلال الدین سیوط علامہ جو ہے آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو دوسرے سپارے کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے اس چیز کو بیان کیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ علامہ جلال الدین علامہ آلوسی بیان کرتے ہیں کہ فول وجہ کا کہ ہر چیز اس آیت کے تحت تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے. عام لوگوں کا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. اور خانہ کعبہ سے پوچھا کہ تیرا قبلہ کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا قبلہ ہے، تو اس نے کہا میرا قبلہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے. بیت المعمور کیا ہے؟ یہ عرش کے نیچے جو فرشتوں کا کعبہ ہے اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. اب میرا قبلہ تو وہ ہے. کہا ٹھیک ہو گیا. تو بیت المعمور سے پوچھا تیرا قبلہ کیا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ ہر چیز کا قبلہ ہے. تو اس نے کہا میرا قبلہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو کہتے ہیں پھر یہی سوال اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا کہ تیرا قبلہ کیا ہے. یہاں قبلہ سے مراد ہے توجہ کا مرکز جس پر رحمتیں برسائی جائیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، عام لوگوں کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا قبلہ بیت المعمور اور بیت المعمور کا میں، اور میری ذات کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ میرا محبوب ہے. محبوب خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یقیناً بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے. اس وقت کی سسکتی ہوئی انسانیت، غموں اور دکھوں میں مبتلا غریب لوگ جن کا کوئی حامی نہیں تھا، جن کا کوئی بازو پکڑنے والا نہیں تھا، جو بے سہارا لوگ تھے، ان کا سہارا جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ تشریف لے آئے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد اب دنیا کے معاملات بدلنا شروع ہوئے. اب ولادت ہوئی نا تو دنیا کے اندر بڑی ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی. انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے ہم ان تبدیلیوں کے متعلق سنیں گے کہ کیا کیا تبدیلیاں آئیں. دریائے ساوا جو ہے خشک ہوا، جو ہے کیسر و کسریٰ کے محلات کے جو 14 کنگرے گرے کیوں گرے، اور پھر اس کے علاوہ دیگر جو دنیا کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہوئی تو انشاءاللہ کل سنیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.